صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. تو حکم کس کا ہے؟ رب کائنات کا ہے. لیکن اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا, تو نے آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی کو نہیں جھکایا. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ آپ کہیں گے اللہ نہیں بلکہ غیر اللہ ہے. غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے. کون کروا رہا ہے؟ خالق کائنات حکم دے رہا ہے کہ میرے آدم کو سجدہ کرو, لیکن اس نے حکم رب نہیں مانا, آدم علیہ السلام کو نہیں مانا. یعنی اللہ کے نیک بندے کو اس نے نہیں مانا, اللہ کے نبی کو نہیں مانا. تو فضل اس نے شیطان ہو گیا, ابلیس ہو گیا اور جنت سے نکال دیا گیا کہ تم نے میرے آدم کو نہیں مانا ہے. لیکن حضرات گرامی اب یہیں سے دیکھیے گا, یہیں سے دو جماعتیں پیدا ہوتی ہے, ایک تو ماننے والوں کی, ایک نہ ماننے والوں کی. ایک اللہ کے نیک بندوں کے ماننے والوں کی جماعت ہے اور ایک اللہ کے نہ ماننے والوں کی جماعت ہے. اب ابلیس کے چیلے بھی پیدا ہو گئے اور وہ بھی یہ کہنے لگے کہ ہم آدم کو نہیں مانیں گے, آدم کو نہیں مانیں گے, شیش کو نہیں مانیں گے, نوح کو نہیں مانیں گے, ابراہیم کو نہیں مانیں گے. اللہ والوں کا انکار کیا جا رہا ہے. لیکن حضرات گرامی آپ دیکھیے گا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر سارے فرشتے موجود ہیں اور سب نے یہ کہا تھا کہ ہم آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. لیکن حضرات گرامی اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب یہ دو جماعتیں نکل کے آتی ہے, آنے کے بعد یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ دو جماعتیں پیدا ہوتی ہیں, ایک ماننے والوں کی ایک نہ ماننے والوں کی ہے. لیکن اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کے جاؤں گا. رب نے فرمایا جو میرے ہیں وہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے اور جو مجھ سے ہٹ جائیں گے یا میرے ماننے یا میرے چاہنے والوں سے ہٹ جائیں گے وہ تیرے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن اب یہ جماعت پیدا ہوتی ہے, ایک ماننے والوں کی ہے ایک نہ ماننے والوں کی ہے. لیکن حضرات گرامی یہ سلسلہ چلتا رہا. ہر نبی کی تاریخ دہراتے رہیے گا, ہر انبیاء کی تاریخ دہراتے رہیے گا. ایک ماننے والے بھی نظر آئے ہیں, ایک نہ ماننے والے بھی نظر آئے ہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جائے تو ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں, نہ ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کو دیکھا جائے تو ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں, نہ ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کو دیکھا جائے ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں, نہ ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں. عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا جائے ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں, نہ ماننے والے بھی نظر آ رہے ہیں. اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے. اس میں بھی کچھ ماننے والے نظر آ رہے ہیں اور کچھ نہ ماننے والے نظر آ رہے ہیں. ابو جہل نے مصطفیٰ کو نہیں مانا, عتبہ نے مصطفیٰ کو نہیں مانا, شیبہ نے مصطفیٰ کو نہیں مانا, ابو لہب نے مصطفیٰ کو نہیں مانا. لیکن یہ حکم رسول جہاں جہاں پہنچا اور اگر یمن پہنچا ہے تو یمن کے لوگ مصطفیٰ کو مان رہے ہیں. اگر شہر یمن پہنچا تو مصطفیٰ کو شہر یمن کے لوگ مان رہے ہیں. اگر ملک شام پہنچا ہے تو مصطفیٰ کو ملک شام کے لوگ مان رہے ہیں. جہاں جہاں میرے رسول کے پیغام جا رہے ہیں وہاں وہاں کے لوگ میرے رسول کو مان رہے ہیں. جو قریب ہے وہ مصطفیٰ کو نہیں مان رہے ہیں. آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 62 سالہ زندگی گزارنے کے بعد آقا اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. ظاہر میرے مصطفیٰ چلے گئے, لیکن اب اس دنیا کو چلانے کا نظام کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اس دنیا کو کون چلائے گا؟ تو چلانے کے لیے اب کون اللہ رب العزت نے کس کو مبعوث فرمایا؟ اب مصطفیٰ آخری نبی ہے, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اب کون آئے گا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء میرے انبیاء کے وارث ہیں, یعنی میرے وارث ہیں. حضرات گرامی آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کام انبیاء کرام نے جو کہ اپنی امتوں میں پچھلی امتوں میں جو نبیوں نے کیا تھا وہ میری امت کے علماء پہنچاتے نظر آئیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہے رب کائنات فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء, بے
شک اللہ سے ڈرنے والے علماء کی جماعت ہے، اور ان علماء کی جماعت میں دیکھا جائے اب اس نظام مصطفیٰ کو کون چلائے گا؟ نظام مصطفیٰ کو چلانے کے لیے رب کائنات نے حضرت صدیق اکبر کو پیدا فرمایا، حضرت عثمان غنی کو پیدا فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم کو پیدا فرمایا، حضرت علی حیدر کرار کو پیدا فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا فرمایا، امام شافعی کو پیدا فرمایا، امام مالک کو پیدا فرمایا، امام حنبل کو پیدا فرمایا، غوث اعظم کو پیدا فرمایا، شیخ عثمان ہارونی کو پیدا فرمایا، عطاء رسول کو پیدا فرمایا، قطب الدین بختیار کاکی کو پیدا فرمایا، نظام الدین محبوب الہی کو پیدا فرمایا، مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا، کافر پاک کلیری کو پیدا فرمایا، وارث پاک کو پیدا فرمایا، مدار صاحب کو پیدا فرمایا، تاج الفہور کو پیدا فرمایا، شاہ برکت اللہ کو پیدا فرمایا، میر عبد الواحد بلگرامی کو پیدا فرمایا، شہزادہ علی سرکار کو پیدا فرمایا، بریلی شریف کی سرزمین پر مجدد اعظم ہند کو پیدا فرمایا، مفتی اعظم ہند کو پیدا فرمایا۔ نظام مصطفیٰ چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ میرے ان بندوں کو کون چلائے گا؟ میرے رسول کے پیغام کو ایک دوسرے کو کون پہنچائے گا؟ تو نظام مصطفیٰ کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کو پیدا فرما دیا ہے، اپنے نیک ولیوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھنا ہو، فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھنا ہو، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھنا ہو، مولا کائنات کی اگر ہمت کو دیکھنا ہو، وہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اور ان سب کو سمیٹ کر سب کو دیکھنا ہو، وہ شہید اعظم کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اور آقا جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کوئی ولی کتنے بھی بڑے مرتبے کا کیوں نہ ہو جائے، جب تک کہ علی کے قدموں کو نہ چومے گا، ولی کی منزل پہ نہیں پہنچے گا، علی کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ اب مجھے کہنے دے دو کہ دیکھو جب علی کے قدموں کو چوم لے گا تو ولایت کی منزل کو پالے گا، تو اب یہ کوئی اور نہیں ہے، سب یہ خاندان مصطفیٰ جب ہے۔ علی حیدر کرار کے قدموں کو چومنا ہے۔ میری تقریر کے الفاظ یاد رکھنا، جہاں سے لے کے چلا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں۔ علی حیدر کرار کے قدموں کو جب کوئی ولی چومے گا تبھی ولی کے مرتبے کو برفائز ہوگا، کیونکہ یہ مصطفیٰ کے داماد ہیں۔ علی حیدر کرار مصطفیٰ کی بیٹی انہی کے گھر میں ہے، خاتون جنت ہے، لیکن علی جس کا نام لیتے ہی ساری وبائیں ٹل جاتی ہیں۔ علی حیدر کرار سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، داماد رسول سے ہوتا ہے، لیکن یہیں پر پھر دو فرقے نظر آتے ہیں، ایک اپنے نظر آتے ہیں، دوسرے نظر آتے ہیں، ایک غیر نظر آتے ہیں، ایک اپنے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیں گے زاہد رضا ارے علی کو ماننے والے بھی دو فرقے ہو گئے، تو میں کہوں گا ارے علی کی کیا بات کر رہے ہو، عمر فاروق اعظم کے بھی دور میں تھے، عثمان غنی کے بھی دور میں تھے، حضرت صدیق اکبر کے بھی دور میں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تو مسجد میں شہید کر دیا گیا تھا، اور جب قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے فَسَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور وہیں پر آپ کے خون کے قطرے بھی قرآن پاک کے اوپر گرے تھے، وہاں بھی دو فرقے نظر آ رہے تھے، لیکن انہیں فرقوں میں ایک فرقہ شیعہ کہا جاتا ہے جس کی دوسری شاخ رافضی بھی ہے، اور ایک فرقہ جو کہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ پوری جماعت ہے اہل سنت والجماعت کی۔ فرقے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جماعت بڑی ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر مسلمان ہے سچا پکا تو علی حیدر کرار کا چاہنے والا ہے، رسول میں اگر عاشق رسول ہے تو علی کا چاہنے والا ہے۔ لیکن حضرت گرامی اب یہاں بھی فرقے پیدا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے اتنی محبت کی جائے، اتنی محبت کی جائے کہ رسول کی محبت اتنی نہیں کی جائے، صدیق اکبر سے نہ کی جائے، فاروق اعظم سے نہ کی جائے، عثمان غنی سے نہ کی جائے، کسی سے مت کرو، سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو علی حیدر کرار سے
کرو, یہاں تک کہ انہوں نے اب ظلم کی انتہا کر دی ہے. آپ بتائیے رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا اگر میرے رسول نہ ہوتے تو نہ علی ہوتے, نہ صدیق ہوتے, نہ فاروق اعظم ہوتے, نہ عثمان غنی ہوتے, نہ شہید اعظم ہوتے, نہ امام حسن ہوتے, نہ امام حسین ہوتے, نہ امام باقر ہوتے, نہ امام جعفر ہوتے, کوئی امام نہیں ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن انہوں نے کہا ایک الزام یہ لگایا کہ آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ جا رہے تھے, مکے کو چھوڑ کر مصطفیٰ مدینے کو جا رہی ہے. قرآن کی آیت نازل ہو گئی, میرے رسول اب تم مکے سے نکلو اور مدینے کو چلو, دشمن چاروں طرف سے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا علی یہ خطرے کی رات بستر پہ تم سو جاؤ اور میں اور صبح کو مکے کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینے کو آ جانا. اللہ اکبر. میرے رسول نے فرمایا سرکار نکل جاتے ہیں, جیسے نکلے تو یہ شیعہ فرقہ جو شیعہ فرقہ کہتا ہے یہ تو سراسر غلط ہے معاذ اللہ, اور کہتے ہیں ارے وہی تو علی کے لیے آئی تھی, علی کے لیے آئی تھی کہ علی ہجرت کر کے تم مدینے کو چلے جاؤ. عجیب بات ہے, مصطفیٰ تو علی کو خطرے کی رات بستر پہ سوتا ہوا چھوڑ گئے اور خود تو یہاں سے چلے گئے, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ علی مصطفیٰ کے کون ہے. تم کیا علی کو مصطفیٰ سے زیادہ جانتے ہو؟ یہیں سے فرقہ باطلہ پیدا ہوتے ہیں, یہیں سے جماعتیں شروع ہوتی ہے. شیعہ بھی ہے, رافضی بھی ہے. اگر پوری دنیا کے اندر کوئی پایا جاتا تھا تو شیعہ رافضی یا شیعہ یا سنی پایا جاتا تھا, لیکن یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ چھوٹے پیجانے والے اور بڑے کتے والے یہ تو چند دن کی دین ہے. لیکن حضرت گرامی ایک وہ وقت آئے گا یہ بھی سب نیست و نابود ہوتے چلے جائیں گے اگر آپ ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب اس کے بعد میں علی حیدر کرار کی ولایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. نظام مصطفیٰ کو لے کر علی حیدر کرار چلتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو بیان کرتے ہیں, وہیں سے پھر چلتے ہیں اماموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد میں کبھی تو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں آتے ہیں, کبھی امام اعظم آتے ہیں, کبھی امام شافعی آتے ہیں, کبھی امام مالک آتے ہیں. امام اعظم نے مناظرے کیے, امام مالک نے مناظرے کیے, امام شافعی نے مناظرے کیے, امام حنبل نے مناظرے کیے, امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مناظرہ کیا ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم جو تقلید کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیا کرتے ہیں, امام اعظم کی پیروی کیا کرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلا کرتے ہیں. لیکن حضرت گرامی اس کے بعد پھر دور میں پلٹی کھائی ہے, دور بدلتا رہا, لیکن دن وہی ہے, راتیں وہی ہے, لیکن انسان بدل رہا ہے. بدلتے بدلتے دور آیا, شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا دور آ جاتا ہے, جن کا فرمان کہ قدمی علی رکبت کل ھذا ولی اللہ, میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو جہاں بھی تھا, جس جگہ بھی تھا, اس نے اپنے سر کو وہیں جھکا دیا تھا اور کہا تھا یا غوث اعظم آپ کا قدم میرے سر کے اوپر نہیں, میری گردن پہ نہیں, بلکہ سر کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے. جتنے ولی پیدا ہوئے, جو پیدا ہو چکے تھے, جو پیدا ہونے والے تھے, سب نے کہا تھا یا غوث اعظم آپ کا قدم ہمارے سر کے اوپر بھی ہے. لیکن اسی دور میں حضور غوث اعظم نے بھی تو مناظرے کیے. اس کے بعد پھر دور پلٹا, پلٹنے کے بعد وہ وقت ان قریب آ گیا, وہ ساتھ زریدہ ان قریب آ گئی, جبکہ فرمانے غوث اعظم کو عطائے رسول نے سنا. اور اس وقت میرا ہوا تھا ہندوستان کا شہنشاہ, آپ جنگلوں کی سیر کر رہے تھے, ریاست مجاہدے کر رہے تھے, فرمانے غوث اعظم سنا کہ غوث اعظم فرماتی ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو میرے غوث اعظم نے جب یہ فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے, تو اس وقت شہنشاہی ہندوستان نے کہا تھا, پہاڑوں میں کہا تھا, غاروں میں رہ کے کہا تھا یا غوث اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے, میرے سر کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے. اور جب یہ فرمانے غوث اعظم کو جب بریلی کے مظہر غوث اعظم مفتی اعظم ہند نے سنا تھا اور کہا کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے, تو مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یا غوث اعظم یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن خواجہ غریب نواز, جشن خواجہ غریب
اس وقت بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جنگلوں میں گھوم رہے تھے جب فرمان غوث اعظم کو سنا تھا. لیکن خواجہ غریب نواز جن کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، کیا عطائے رسول کا مطلب ہے رسول کی عطا. رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے. اور خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان سنجر کے رہنے والے ہیں. آپ کے والد گرامی حضور سید غیاث الدین علیہ رحمت رضوان جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور چند دن کے ہوئے آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. زندگی کا پروان بڑا آپ کی ماں حضرت ام البرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ام البرا بڑا پیار کرتی تھی آپ سے، بڑی محبت. زندگی کا پروان بڑا خواجہ غریب نواز کا بیٹے چلو مکتب میں لے کے چلو، تعلیم حاصل کر لو. تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک عالم دین کی بارگاہ میں لے کر حاصل ہوئی. میرے بچے کو پڑھا دی، پڑھانا شروع کیا. جتنا بھی پڑھا پھر زندگی کا فرمان آگے کو بڑھا. کہنے لگے والدہ اور پڑھنا چاہتا ہوں. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد پھر دوسرے مدرسے میں داخلہ کیا گیا اور کرنے کے بعد الحمدللہ آپ حافظ قرآن ہو گئے. تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کہاں گئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلے خواجہ غریب نواز نے قدم کہاں رکھا؟ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا ایسا ہے جیسے کہ رات کا اندھیرا، اجالا دکھائی نہیں دے گا. حافظ قرآن ہو، حافظ قرآن کے بعد زندگی کا پروان پڑتا چلا. ذمہ داریاں ساری آپ کو اٹھا گئی. آپ کا بٹوارا ہوا، ہونے کے بعد آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک پنچکی آئی. باغ اور پنچکی آتی ہے. پنچکی کچھ بزرگ لوگ جانتے ہیں جو کہ اگر اس میں کام ہوتا تھا تو جتنا سرمایہ اکٹھا ہوتا سب غرباؤں کو تقسیم ہوتا تھا. چل دیے باغ میں پہنچے. انگوروں کا باغ ہے، طرح طرح کے میوہ جات، کھجورے بھی ہیں، باغات ہے. اس باغ میں پہنچے. دوپہر کا وقت ہے. سوچا کہ باغ کو پانی لگایا جائے. باغ کے اندر داخل ہوئے. انگور کا موسم ہے، تازہ تازہ انگور لگے ہوئے ہیں. پانی دینے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز پیڑوں میں پانی دے رہے ہیں. زراعت کا کام بھی کیا آپ نے، کھیتی باڑی کا بھی کام کیا. یہی نہیں کہ خالی اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہے. اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کا کام کیا. باغ میں پہنچے، پیڑوں کو پانی لگا رہے ہیں. پانی لگاتے لگاتے کیا دیکھا؟ ایک بزرگ بڑے حسین و جمیل چہرے والے آئے. بڑے خوبصورت حسین و جمیل چہرے والے آئے. نگاہ خواجہ چہرے کو دیکھتے رہے. آتے ہی وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے آرام کرنے لگے. قریب پہنچے میرے خواجہ اور پہنچنے کے بعد سلام کیا. السلام علیکم. جواب ملا وعلیکم السلام. کہا یہ تو میرے پہچانے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اللہ کا مقدس ولی ہے. سلام کرنے کے بعد آپ نے ایک انگور کا خوشہ توڑا
ہوئے انگور لا کر آپ کی ضیافت کے لیے پیش کر دیے. حضور میرے باغ کے سب سے زیادہ میٹھے انگور یہی ہے, قبول فرما لیجیے. انگور کچھ شکم میں بھوک لگ رہی تھی. حضرت ابراہیم قندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوروں کو کھانا شروع کر دیا. ایک ایک انگور اٹھا کے کھایا جا رہا ہے. بڑا لذیذ معلوم ہو رہا ہے, بڑا میٹھا معلوم ہو رہا ہے. انگور کھانے کے بعد سوچا کیا کیا جائے. جزاک اللہ کہا اور کہا بھی اس سے بھی کام نہیں چلے گا. جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک سوکھی ہوئی روٹی کا